بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے، میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر وافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آج 12 اکتوبر کو ایک بڑا دن مہدی کاظمی صاحب کی زندگی کا۔ ان کو آج ایم ایل او کی درخواست کے دوران کورٹ کی جانب سے اسپیشل پرمیشن گرانٹ کی گئی کہ وہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ جناب مہدی کاظمی صاحب کے لیے بڑے خوشی کے لمحات تھے کہ جناب ایک تقریباً 6 مہینے کے بعد وہ اپنی بیٹی زہرا کاظمی سے ملاقات کریں گی۔ ملاقات شیلٹر ہوم میں ہوگی اور یہ بڑی دلچسپ اور اہم ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات میں مہدی کاظمی صاحب، ان کی بیگم، اپنی بیٹی زہرا کاظمی سے آلموسٹ تقریباً 6 مہینے بعد ملاقات کریں گے اور اس ملاقات میں دعا زہرا کی جو دونوں چھوٹی بہنیں ہیں وہ بھی اس ملاقات میں شریک ہوں گی۔ لیکن جناب اس ملاقات میں صرف یہ فیملی نہیں ہوگی بلکہ اور بھی لوگ ہوں گے۔ اس میں جج صاحبہ کو بھی اپوائنٹ کیا گیا ہے، جج کی عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ایک جج صاحبہ آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں اور تاکہ اس پوری ملاقات کو مانیٹر کر سکیں۔ ساتھ ساتھ جناب ذہنی امراض کو صحیح کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ کہا جاتا ہے ان لوگوں کو، وہ لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ وہ زہرا کاظمی کی ایک ایک موومنٹ، باتوں کا انداز، باتوں سے اندازہ لگائیں گے کہ جناب ان کو پچھلے 6 مہینے کے دوران کن کن اذیت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وزارت صحت کے نمائندے بھی وہاں پر موجود ہوں گے اور یہ ایک اس طرح کی ملاقات ہوگی جس میں کوئی پریشر نہیں ہوگا، جس میں کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، اس میں کوئی ٹائم کی قلت نہیں ہوگی اور یہ غالباً طویل ملاقات ہو سکتی ہے، جذباتوں سے بھرپور یہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے مہدی کاظمی صاحب نے جس طرح سے جنگ لڑی اپنی بیٹی کے لیے تو یہ ملاقات جذباتی ملاقات ہو سکتی ہے۔ لیکن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ ویڈیو مہدی کاظمی صاحب کی تھی۔ انہوں نے عدالت کے باہر کھڑوں کی یہ گفتگو کی اور یہ گفتگو بڑی دلچسپ تھی۔ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب آپ اپنی بیٹی کے حوالے سے کیا بات کریں گے، مطلب اپنی بیٹی سے ملاقات کریں گے 6 مہینے بعد تو کیا وہ 6 مہینوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ان کس کس سرکمسٹینسز میں سے اس کو گزرنا پڑا، کیا کیا معاملات تھے۔ مہدی کاظمی صاحب کافی زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے لیے شاید یہ الفاظوں میں بیان کرنے والے جذبات نہیں ہیں، یہ وہ جذبات ہیں جن کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس کے لیے اس کا من پسند کھانا لے کے جائیں گے، ہم اس کے کپڑے لے کے جائیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب وہ اپنے جو گھر میں کپڑے پہنتی تھی وہی پہن کے وہ شیلٹر ہوم میں اپنی زندگی گزارے جب تک اس کو وہاں پر رکھا گیا ہے، وہ اپنے کپڑے پہنے، ذاتی کپڑے جو اس کے ہوتے ہیں وہ پہنے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کا من پسند کھانا ہم تیار کر کے لے کے جائیں گے، لیکن اگر وہ کھانا اس کو دینے کی اجازت ہوگی تو ویل اینڈ گڈ، نہیں اجازت ہوگی تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ اب اس میں انہوں نے جب یہ بات ان سے پوچھی گئی کہ جناب آپ یہ 6 مہینے کے سرکمسٹینسز، یہ معاملات، یہ تمام چیزیں، تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے عدالت کے اندر بھی ایک بیان دیا تھا، ہم نے عدالت میں بھی کہا تھا کہ جب جج صاحبہ نے ہم سے کہا، ڈائریکٹلی پوچھا کہ ہم ایک جج اپوائنٹ کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو، تو میں نے یہ موقف اپنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ جناب موقف اپنایا کہ ہم اپنی بیٹی سے پیار کرنے جا رہے ہیں، اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ 6 مہینے بعد اگر آپ کسی سے ملتے ہیں اور ایک ایسی شخصیت سے ملتے ہیں جو کہ آپ کی اولاد ہے، جس کے لیے آپ نے ایک طویل جنگ لڑی ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس مشکلات پریشانیوں سے گزر کر آئی ہے، تو مشکلات پریشانیوں کا ذکر تو بہت بعد میں ہوتا ہے، پہلے تو اس کی خیریت دریافت کی جاتی ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے شاید جتنی ملاقات ہوگی وہ لمحات بھی کم پڑ جائیں۔ واقعی میں جو ان کے جذبات تھے وہ کافی زیادہ اس طرح کے تھے کہ ان کو لفظوں میں واقعی میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہ میں ظہیر کے حوالے سے کوئی بات کروں گا، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اس پر ہونے والے ظلم و بربریت کی میں بات کروں گا، کس طرح سے وہ گھر سے گئی، کس طرح سے گئی، کوئی شکوے شکایت، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ صرف اس سے بات کی جائے گی، بڑے اچھے سے بات کی جائے گی، بڑے پیار سے بات کی جائے گی، ملاقات ہوگی۔ اور اس ملاقات کی سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ اس ملاقات کو باقاعدہ مانیٹر کیا جائے گا۔ جو میں نے آپ کو بتایا سائیکیٹرسٹ والی بات، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو امراض دل، جو ذہن کے امراض ہوتے ہیں، ذہنی طور پر انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کو اذیت دی جاتی ہے، اس کو مشکلات ہوتی ہیں، ٹراما ہو گیا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے انسان عام زندگی میں گزر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا پتہ اس کے لیے مخصوص ڈاکٹرز ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جو مخصوص ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زہرا کاظمی کی موومنٹ سے، ان کی باتوں کے انداز سے، اس کے الفاظوں کے چناؤ سے، اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے اس بات کا اندازہ لگایا جائے گا کہ کیا واقعی میں اس پر ظلم و بربریت کی گئی، کیونکہ ایک ایم ایل او کی درخواست آلریڈی عدالت میں دائر کی گئی۔ ایم ایل او کی درخواست پر فیصلہ آنا بھی باقی ہے اور ایم ایل او کی درخواست کے دوران ہی اسپیشل پرمیشن گرانٹ کی گئی تھی اور اس کے بعد سے ظہیر اور شبیر کے تو ترجمان ہیں نا، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو کہ ہمارے ایک سبسکرائبر نے مجھے بھیجی، انہوں نے مختلف قسم کی باتیں کی کہ ایم ایل او کے معاملے میں جناب مہدی کاظمی صاحب کی، وہ تو خیر نام نہیں لیتے نا، وہ تو ایک انتہائی ناموں کو برا بناتے ہیں،
وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کہ واقعی میں کسی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں. وہ اس طرح کی روایات لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن جناب وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ زہرا کاظمی اپنے والدین سے ملنے سے انکار کر دے. یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے جس کا وہ مینار بناتے رہتے ہیں, جس کی وہ عمارت بناتے رہتے ہیں, جو صرف جھوٹ کی بنیاد پر مبنی ہوتی ہے, لیکن اس میں سچائی, اس میں حقیقت کا کوئی عنصر موجود نہیں ہوتا. اس میں کوئی حقیقت اور سچائی نہیں ہوتی ہے, صرف جھوٹ اور ان کی خواہشات پر مبنی ایک چیز ہوتی ہے جس کو وہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر. میں ہمیشہ یہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ لوگ گینگ ہیں, یہ گینگ کی طرح آپریٹ کرتے ہیں. آپ گینگ کا اندازہ کس بات سے لگاتے ہیں؟ شواہد کی بنیاد پر, شہادتوں کی بنیاد پر آپ ان چیزوں کا اندازہ لگاتے ہیں کہ جناب یہ اس طرح کے ہو سکتے ہیں. جس طرح سے ظہیر کے آج وکلا نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, اور جو زوردار اور زناٹے دار تماچا ریمارکس جو نکل کر سامنے عدالت کے وہ ان ترجمانوں کے منہ پر پڑا ہے, ان کو تو آج یوٹیوب سے بڑا دور رہنا چاہیے تھا, بڑا ہی دور رہنا چاہیے تھا. ظہیر کے وکیل نے یہ بات بولی کہ جناب یہ مہدی کاظمی صاحب اگر ملیں گے تو بچی پر انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, بچی کو اپنے باتوں میں لانے کی کوشش کریں گے, بچی کو ورغلانے کی کوشش کریں گے اور کیس کو اپنے حق میں لانے کی کوشش کریں گے. عدالت کی جانب سے آپ کو پتہ ہے ریمارکس کیا دیے گئے؟ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ظہیر اگر کسی اور کی بچی, اس کا اس سے کوئی شرعی تعلق نہیں ہے, اس کو میسیجز کرے, اس کو ورغلائے, اس کی ذہن سازی کرے, اس کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کرے, یہ درست ہے. آپ کی نظر میں شاید یہ درست ہے. اور ایک باپ اپنی بیٹی سے ملاقات کرے, بات کرے, یہ درست نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ظہیر جو کام کرے وہ درست ہے, وہ ذہن سازی نہیں ہوگی, وہ محبت کی شادی آپ کہیں گے. اور جو باپ اپنی بیٹی سے ملاقات کرے, اس کو نہارے, اس کو دیکھے, وہ چیز آپ کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں, کیا بات کروں, کیونکہ اگر آج اگر ان کو تھوڑی سی شرم ہوتی تو شاید یہ یوٹیوب سے دور رہتے. لیکن جناب بے شرمی اور بے حیائی اپنے عروج پر. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب, زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.